بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 1 حمد کے بند نمبر 4 کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ عزیز طلباء، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ایجوکیشنل ویڈیوز با مقصد ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سبق کی ریڈنگ۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر، خم رہے میرا سر، تیری دہلیز پر ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا۔ حوالہ بند۔ نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام مظفر وارثی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ: سونپ کر، معنی دے کر۔ لفظ منصب آدمیت، معنی آدمی ہونے کا مرتبہ یا رتبہ۔ خلافت، نیابت یعنی نائب ہونا۔ عنایت، عطا، دینا، بخشنا۔ شوق سجدہ، جھکنے کا شوق، سجدہ کرنے کا شوق۔ خم، جھکا۔ التجا کے معنی ہے درخواست، گزارش۔ دہلیز کے معنی ہے چوکھٹ۔ مفہوم: اے اللہ، تو نے مجھے آدمیت کے عہدے پر فائز کر کے اپنی نیابت عطا کی ہے، اب مجھے سجدہ کرنے کا ذوق بھی دے تاکہ میری جبیں تیرے حضور جھکی رہے، بس میری یہی گزارش ہے۔ تشریح: اس بند میں تلمیح کی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ شاعر تاریخ اسلام کے اس اہم واقعے کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ شاعر اس بند میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات کے بعد اس کی شان الوہیت کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے شرف انسانیت سے سرفراز فرما کر اپنا نائب بنا لیا ہے، یہ تیرا خاص کرم اور عنایت ہے، ورنہ اگر تو چاہتا تو مجھے کسی اور مخلوق میں سے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ میں تیری اس عطا اور بخشش پر تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ اپنے معبود کے سامنے سر بسجود ہونا ہوتا ہے۔ سر بسجود ہونا، سر جھکانا، سجدہ کرنا۔ میں ایک بندہ ناتواں ہوں، بندہ ناتواں ہوں، کمزور انسان ہوں، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب مجھے اپنی بارگاہ سے ذوق سجدہ اور لذت سجدہ بھی عطا فرما تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اب میری گناہ اور آرزو یہی ہے کہ میرا سر ہمیشہ تیری چوکھٹ پر جھکا رہے،
یعنی کہ تیرے سامنے میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اللہ کے حضور جھکنے میں ہی انسانیت کا وقار ہے۔ جو سر اللہ کے حضور جھک نہیں سکتا، اس میں غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ ایسی رعونت اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر نے اس بند میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور طلب کرنے کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز طلب کرنے کے بجائے خود منعم حقیقی کو مانگ لیا ہے۔ یعنی کہ اللہ سے اللہ کی مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو مانگنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو گیا ہے شاعر مظفر وارسی۔ اس طرح سے حمد کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ضرور آسانی کا باعث ہوگی۔ عزیز طلبہ، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند آتا ہے تو اسے اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کو کسی بھی موضوع کے حوالے سے کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے تو کمنٹس میں بلا جھجک بتائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔